I think if I could have gone back 5 years and talked to myself 5 years ago, one of the biggest barriers for me. اگر مجھے 5 برس پیچھے جانے کا موقع ملے تو میں خود کو یہ سمجھاؤں گی کہ ڈپریشن میں مبتلا ہونا میرا قصور نہیں تھا اور نہ ہی مجھے اس پر شرمندگی محسوس کرنی چاہیے تھی. It wasn't until I accepted that I had an illness, that it was a medical condition, that it was not my fault. ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جس کے بارے میں عموماً زیادہ بات نہیں کی جاتی اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی ڈپریشن اور دیگر ذہنی امراض کو سٹگما کی حیثیت حاصل ہے. آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسی خاتون سے جو نہ صرف ڈپریشن کی مریضہ رہ چکی ہیں بلکہ اب اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ امریکہ میں ڈپریشن اور دیگر ذہنی امراض کے بارے میں آواز اٹھانا ناگزیر ہوتا جا رہا ہے. ملیے کورٹنی بلیئر سے، جنہوں نے اکنامکس جیسے پیچیدہ مضمون میں امریکہ اور لندن سے ڈگری حاصل کی، مگر آج کل کورٹنی اپنی ملازمت اور زندگی کے معمولات سے وقفہ لینے پر مجبور ہیں اور اس مجبوری کی وجہ ہے ڈپریشن. ڈپریشن کے اس تکلیف دہ سفر میں کورٹنی تنہا نہیں. امریکہ کے قومی ادارہ برائے ذہنی صحت کے مطابق ہر برس امریکہ میں 44 ملین افراد ڈپریشن سمیت کسی اور ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دوسرے لفظوں میں امریکہ میں ہر 5 میں سے 1 فرد کسی ذہنی بیماری اور ہر 25 میں سے 1 فرد کسی سنگین ذہنی مرض کا شکار ہے. امریکہ میں ہر برس ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد میں 20% اضافہ دیکھا جاتا ہے، جبکہ اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ مردوں کی نسبت خواتین میں ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا امکان 70% زیادہ ہوتا ہے. Well, Courtney came to me when she was severely depressed. کورٹنی میجر ڈپریشن میں مبتلا تھیں. وہ ذہنی طور پر اتنی مایوس ہو چکی تھیں کہ کئی مرتبہ انہوں نے خودکشی کرنے کے بارے میں بھی سوچا. And she was suffering from major depression. She even had some thoughts of suicide. ڈاکٹر غزالہ انصاری کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور گزشتہ 9 برسوں سے ذہنی امراض اور پیچیدگیوں کا سامنا کرنے والے افراد کی مدد کر رہی ہیں. ڈاکٹر غزالہ کہتی ہیں کہ ڈپریشن اور انسان کے حیاتیاتی اور جینیاتی پس منظر کا آپس میں گہرا تعلق ہے، مگر بعض اوقات زندگی میں پیش آنے والے کسی سانحے یا پھر طلاق، کسی پیارے کی موت اور بے روزگاری جیسے غیر معمولی واقعے کی وجہ سے بھی انسان ڈپریشن کے گڑھے میں گر سکتا ہے. You know, with depression you can have both physical effects and mental effects. ڈپریشن انسان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتا ہے. کچھ لوگ تھکاوٹ اور جسم میں درد کی شکایت کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کو چیزوں پر اپنی توجہ مرکوز کرنے میں دقت پیش آتی ہے. ڈپریشن کے باعث انسان کے کھانے پینے اور سونے جاگنے کے معمولات بھی بری طرح سے متاثر ہو سکتے ہیں. I talked about changes in eating and sleeping patterns. کچھ ایسی ہی علامات کا سامنا کورٹنی بلیئر کو اس وقت کرنا پڑا جب وہ بہت محنت کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی جیسے معتبر ادارے میں داخلہ لینے میں کامیاب ہوئیں. You were doing a degree. آپ ہارورڈ یونیورسٹی میں تھیں جب آپ میں ڈپریشن کی تشخیص ہوئی. کتنا مشکل تھا ڈپریشن کا سامنا کرنا؟ It started my junior year of college at Harvard, which is a very high pressure environment. ہارورڈ یونیورسٹی میں مقابلے کی فضا تھی اور پڑھائی کے لیے سخت محنت درکار تھی، مگر ڈپریشن کی وجہ سے میں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں کوتاہی کی مرتکب ہونے لگی. Disciplined enough, I wasn't working hard enough. One of the biggest symptoms for me was all of the guilt and the shame that I felt. میرے لیے ڈپریشن کی سب سے بڑی علامت شرمندگی اور یہ احساس جرم تھا کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہی ہوں. میں نے خود کو بالکل تنہا اور سب سے دور کر لیا تھا. میں ہر وقت تھکن کا شکار رہتی، ہر وقت سوتی رہتی اور چیزوں پر توجہ مرکوز نہیں کر پاتی تھی. مجھے چیزیں بھول جاتی تھیں. میرا وزن تیزی سے بڑھتا چلا گیا. And I put on a lot of weight. ڈپریشن نے کورٹنی کو اس بری طرح متاثر کیا کہ زندگی کے معمولات ادا کرنا ان کے لیے ایک چیلنج بن گیا. وہ کہتی ہیں کہ روزانہ صبح اٹھنا، اٹھ کر تیار ہونا، تیار ہو کر گھر سے باہر نکلنا اور بازار جانے جیسے روزمرہ معمولات کی طرف واپس لوٹنے میں انہیں بہت محنت کرنا پڑی اور خاصا وقت لگا. There you go. Thank you. Part of me feels free. It's really exciting to be excited about my life again. اب میں خود کو بہت بہتر محسوس کرتی ہوں اور اپنی زندگی کے بارے میں پرجوش ہوں. میں نئے پلانز بناتی ہوں اور مستقبل کے بارے میں سوچتی ہوں. ڈپریشن کے باعث جہاں بہت کچھ غلط ہوا وہیں کچھ اچھی چیزیں بھی سامنے آئیں. اب میں لوگوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی محسوس کرتی ہوں کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جس شخص سے آپ مل رہے ہیں اسے زندگی میں کن مشکلات کا سامنا ہے. No idea what their life is like or what they're going through that you can't see, particularly with mental illness. ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ دواؤں کے ساتھ ساتھ
سائیکو تھراپی سیشنز نہ صرف ڈپریشن کی جڑ پکڑنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں بلکہ ڈپریشن میں مبتلا فرد کی ذہنی گتھیاں بھی سلجھا سکتے ہیں۔ ڈپریشن کی تشخیص کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے اور مریض کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ There are two primary ways that we treat depression. ڈپریشن کا علاج 2 طرح سے کیا جاتا ہے۔ ڈپریشن کے مریض کی علامات کے مطابق اسے دوا تجویز کی جاتی ہے۔ دوسری چیز سائیکو تھراپی ہے۔ That's where an individual goes to see someone like myself, who's a clinical psychologist. سائیکو تھراپی سائیکل چلانے جیسا عمل ہے جسے آپ ایک ہی بار میں نہیں سیکھ سکتے۔ اس کے لیے بار بار سائیکل پر چڑھنا اور پیڈل چلانا ضروری ہے۔ اسی طرح سائیکالوجسٹ کے پاس ہر ہفتے جانا اور اپنی ذہنی الجھنوں پر بات کرنے سے ڈپریشن سے نکلنا ممکن ہو سکتا ہے۔ You can't just do it where you just get on the bike and ride. You actually have to go to it regularly, get on the bike and start to pedal. مگر ایک ایسے معاشرے میں جہاں باقی دنیا کی طرح ڈپریشن اور ذہنی امراض کو آج بھی سٹگما تصور کیا جاتا ہو، کورٹنی نے اس بارے میں آواز بلند کرنے اور اپنی کہانی دوسروں تک پہنچانے کی ہمت کیسے کی؟ I've tried to make an effort to speak to as many people as I can, to be as open about it as I can. میں نے شعوری کوشش کی کہ اپنی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ زیادہ تر لوگ یہ نہیں ماننا چاہتے کہ وہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہیں، کیونکہ امریکی معاشرے میں آج بھی اس حوالے سے فرسودہ سوچ پائی جاتی ہے۔ Somebody might be suffering from a mental illness and you might not be able to tell, and it doesn't mean that they're crazy in the traditional sense or a danger to others. It just means that they're suffering. کورٹنی سمجھتی ہیں کہ وہ 5 برس جو ڈپریشن کے مرض کی نظر ہو گئے، ان کے خاندان اور والدین کی مدد کے بغیر بہت طویل بھی ہو سکتے تھے۔ کورٹنی اب ڈپریشن سے نکل کر بحالی کے سفر کی طرف گامزن ہیں اور مستقبل کے لیے منصوبہ سازی بھی کر رہی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ بطور انسان اپنی اہمیت اور ذات کا احساس ان کے لیے سب سے انمول ہے اور اپنی بقیہ زندگی وہ اسی احساس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں۔